أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اتلو پڑھیے، تلاوت کیجئے، ما اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، من الکتابی کتاب میں سے، یعنی قرآن پاک جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجئے. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا کہ اس لیے کہ بے شک نماز روکتی ہے عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برے کاموں سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے ما تصنعون جو کچھ تم کرتے ہو. ولا تجادلوا اور نہ جھگڑا کرو، نہ بحث مباحثہ کرو، اہل الکتابی اہل کتاب سے، الا باللتی مگر اس چیز کے ساتھ ہی احسن جو سب سے زیادہ بہتر ہو. یعنی اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے انتہائی نرمی کے ساتھ اچھے طریقے سے ان سے بحث کرو، ان سے مجادلہ کرو. الا الذین ظلموا ما سوائے ان اہل کتاب کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، یعنی جو اہل کتاب میں سے جو ظلم کرنے والے، جو حد درمی پر اتر آنے والے ہیں، ان کے ساتھ انہی کے لہجے میں بات کر سکتے ہو، ورنہ عام اہل کتاب کے ساتھ بہترین اور نرم لہجے میں ان کے ساتھ مباحثہ کرو، جدال کرو. اور ان اہل کتاب میں سے جو ظالم ہیں، جو جگڑنے والے ہیں، ان سے بھی بجائے جگڑنے کے ان سے وقولو یہ کہو کہ آمنا بالذی کہ ہم ایمان لے آئے اس چیز پر، یعنی اس کتاب پر،
انزل الینا جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، وانزل اور اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے الیکم تمہاری طرف، یعنی ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات اور انجیل اور جو پچھلی کتابیں ہیں مجملاً ہمارا ایمان ان پر بھی ہے، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود واحد حقیقت میں ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ اور ہم اسی اللہ اور اسی معبود کے لیے مسلمون فرمان بردار اور مطیع ہونے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جس طرح ہم نے پچھلے انبیاء پر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ وغیرہ پر ہم نے کتاب نازل کی، اسی طرح انزلنا الیک الکتاب ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری، فالذین پھر پس وہ لوگ آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے کتاب دی، یؤمنون بہ وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، جو ان میں سے اہل کتاب میں سے بھی جو حق والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ اور ان مکہ والوں میں سے بھی، وَمِنْ هَؤُلَاءِ اور ان مکہ والوں میں سے من یؤمن بہ ایسا انسان ہے یا ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں اور یا لانے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے مکہ والے قرآن پر ایمان نہ لائے، بلکہ جو ایمان لائے شروع میں وہ کہاں کے رہنے والے، سارے مکہ والے ہی تھے، تو اہل کتاب میں سے لوگ ایمان لاتے ہیں، اسی طرح مکہ والوں میں سے بھی اس قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ وما یجحد جانتے ہوئے نہیں انکار کرتے، جہد کا معنی جو ہے جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے کسی چیز کا انکار، وما یجحد اور جانتے ہوئے نہیں انکار کرتے بآیاتنا ہماری آیتوں کا، الا الکافرون ما سوائے کافروں کے۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب، وما كنت تتلو اور آپ نہیں پڑھتے تھے، من قبله اس قرآن پاک سے پہلے، من کتاب کسی کتاب سے، یعنی مطلب آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، ولا تخطه اور نہ آپ اس کتاب کو لکھتے تھے بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کو لکھنا آتا تھا اور نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا۔ اگر آپ پڑھنا اور لکھنا اس قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے آپ جانتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اذا لارتاب المبطلون پھر یہ باطل لوگ جو ہے وہ قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے خود لکھا ہے، یہ خود لکھنا اور پڑھنا جانتا تھا، لہذا یہ خود اپنی طرف سے لکھ کر لائے ہیں، تو اذن پھر لارتاب ضرور جو ہے وہ شک کرتے المبطلون باطل لوگ۔ ان آیات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، خاص کر جو مکہ میں جو ایمان والے تھے، جن مشکلات اور جن تکلیفوں اور جن مصائب کا وہ شکار تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں صبر کرنے کی تلقین کی، صبر کی اللہ تعالیٰ نے انہیں ترغیب دلائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کا بھی تذکرہ کیا جن کو تکلیفیں پہنچائی گئی، اور پھر ان کی قوموں کا بھی تذکرہ کیا جنہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جھٹلانے کے پاداش میں تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ عملی طریقہ
کیا وہ عمل ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان جو ہے وہ اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کر سکتا ہے اور انسان کے اندر صبر اور استقامت جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ان عمل کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انسان کب اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے گا، انسان کے دل میں کب یقین پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کب اس کے دل میں یقین پیدا کرتا ہے اور کب اسے صبر کی توفیق ملتی ہے۔ ان میں سے پہلا کام، پہلا عمل، پہلی نیکی جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرے۔ قرآن پاک کی زیادہ زیادہ تلاوت، مخاطب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن اس سے مراد ہے وہ تمام آپ کی امتی ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اے نبی آپ جو قرآن، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں اس کی آپ تلاوت کیجیے، کیونکہ پریشانیوں کا مداوع، پریشانیوں سے جان چھڑانے اور دل کے سکون کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اور قرآن پاک تو شروع سے لے کر آخر تک ذکر ہی ذکر ہے۔ دوسرا عمل وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے، جیسے ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی تکلیف اور مشکلات اور مصائب کے وقت کن چیزوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی ہے؟ ایک تو صبر اور دوسرا جو ہے وہ نماز کے ذریعے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشانی لاحق ہوتی تھی، جب بھی آپ غمگین ہوتے تو آپ علیہ السلام حضرت بلال سے فرماتے کہ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، کہ بلال جو ہے وہ نماز کے ذریعے ہمیں راحت اور سکون پہنچا، یعنی اذان دے تاکہ ہم نماز پڑھیں اور اپنے آپ کو راحت اور سکون پہنچا سکے۔ تو نماز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے جو ہے، کیونکہ نماز تو شروع سے لے کر آخر تک کیا ہے؟ ذکر ہی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ طور پہ جب پہلی دفعہ اللہ ہم کلام ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی ان پر نازل کی، ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو جہاں توحید کی اللہ نے دعوت دی، اننی انا اللہ، کہ موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی تیرا معبود ہوں، اور پھر فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے یاد کرنے کے لیے کیا کیا کرو؟ نماز قائم کیا کرو۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز پڑھا کر، کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس لیے یہ بارہا بتایا جا چکا ہے کہ ان جو ہے نا وہ سبب اور تعلیل کے لاتے ہیں، وجہ بیان کرنے کے۔ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ کس لیے؟ ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے، عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، اور ہر قسم کے برے کام سے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہاں تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور دنیا جہاں کے ہر گناہ میں بندہ مبتلا بھی رہتا ہے، نماز سے، اس نماز کی وجہ سے وہ برائیوں سے باز نہیں آتا، اور یہی ہوتا ہے نا سوال، دل میں لوگ کرتے ہی جی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ایک تو ہماری نمازوں میں نقص ہے، ہم نماز اس طرح ادا نہیں کرتے جس طرح اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ہمیں نہ نماز کا ترجمہ آتا ہے، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نماز میں ہم اللہ کے سامنے کیا ہم فریاد پیش کر رہے ہیں، کیا اللہ کے سامنے عرض پیش کر رہے ہیں۔ تو پھر ایک تو ہماری نمازیں اس لیے کیا ہے؟ بے اثر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے آ کر، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص رات کو نمازیں پڑھتا ہے اور صبح جو ہے وہ چوری کرتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح
چوری کرتے، جبکہ اللہ فرمائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نیکی یا جو نماز وہ پڑھ رہا ہے ضرور لازماً وہ نماز اسے اس کام سے روکے گی، یعنی یہ نہ سمجھو کہ بھائی اس کا اثر نہیں، یعنی نماز ہی کے ذریعے وہ اس کام سے باز آ جائے گا۔ تو نماز ایک تو دیکھو نا، نماز پڑھتے ہوئے اگر صحیح معنوں میں ہم حضور قلب سے نماز پڑھیں تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے نماز کے بعد انسان کے دل میں یہ تو خیال آئے گا نا، یا کہ لوگ کہیں گے بھئی یہ نمازی آدمی، نماز پڑھنے والا آدمی، تو کم سے کم شرم و حیا سے وہ چیزیں نہیں کرے گا۔ اور ایک یہ بھی اس کا معنی ہے کہ دیکھو نا، نماز تو آپ کو کہہ رہی ہے نا کہ بھئی آپ برا کام نہ کرو، جو اتنا عظیم، اتنا بڑا کام، اتنی بڑی نیکی کرنے کے بعد تم اللہ کی نافرمانی کرنے لگے ہو۔ اور نماز تو روکتی ہے نا ہمیں کہ بھئی یہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، اس برائی میں مت پڑھو۔ اگر کوئی نماز کی بات ہی نہ مانے، اگر برائی میں لگ جائے تو پھر نماز کے کیا قصور؟ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کس چیز سے؟ بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے۔ اللہ روک رہا ہے، اللہ منع کرتا ہے کس سے؟ فحشاء سے، برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر اور برے کاموں سے۔ اب اگر انسان اللہ کی اس بات کو نہ مانے تو پھر کیا سمجھا جائے گا کہ یہ حکم ہی بیکار ہے؟ اللہ تو حکم دے رہا ہے، نماز بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ بھائی یہ غلط کام نہ کرو، یہ چیزیں نہ کرو۔ اگر انسان اگر وہ عمل کرتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر نماز کے اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس میں بہت سی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ نماز جو ہے وہ بے اثر کیوں ہے، نماز پڑھتے ہوئے لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کا مطلب اس شخص کی نماز ہے ہی نہیں کہ جس کی نماز اس کو برائیوں سے نہ روکے۔ جتنی حدیثیں اس طرح کی مروی ہیں وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اگرچہ بہت سی حدیثیں لائی ہیں، من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، کہ جس شخص کو اس کی نماز برائی سے نہ روکے اس کی نماز ہے ہی نہیں ہے۔ یہ حدیثیں جو سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ تو نماز برائی اور منکرات سے روکنے کے معنی جو ہے، جو میں نے آپ کو ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، اور یقیناً نماز اس انسان کے دل کے اندر نیکی ضرور جو ہے وہ جگاتی ہے، پیدا کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نماز کو نماز کی طرف پڑھیں، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا۔ یہاں ہمیں اقامت صلاۃ، یعنی نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے۔ قائم کرنا یہ ہے کہ یعنی وقت پہ ارکان، شرائط، واجبات اور سارے سنتوں کو بجا لاتے ہوئے اطمینان کے ساتھ، اگر کوئی جانتے ہوئے کہ میں اللہ کے سامنے کیا کہہ رہا ہوں وہ اگر سمجھتے ہوئے نماز پڑھے تو یہ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس کائنات میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا، اس طرح یہ بھی معنی کیا جاتا ہے کہ دیکھو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان نمازی کے ہر لفظ کا اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتا ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کو اسی وقت، حدیث میں ہے کہ اذا قال العبد الحمد للہ قال اللہ تعالی حمیدنی عبدی، یعنی ساتھ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ مَجَّدَنِي عَبْدِي، یعنی قال اللہ قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے، اور بندہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ فرماتے کہ بندے نے میری حمد بیان کی،
جب بندہ کہتے کہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے کہ بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتے کہ مالک یوم الدین، اللہ فرماتے کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ایاک نعبد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، و ایاک نستعین بندے کے لیے، اور ولعبد ما سأل الی آخرہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو جواب دیتے سمع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے حمد، اس کی تعریف سن لی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی بندے کو کیا کرتا ہے، اور نماز میں جب بندہ اللہ کو یاد کرے تو اللہ بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس کا معنی یہ ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا بندے کو یاد کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کا بندے کو، اس کو کہتے ہیں اضافت یعنی کیا کہتے ہیں، اضافت الفعل الی فاعلہ، یعنی ذکر اللہ، اللہ کا یاد کرنا، کسے؟ بندے کو، یعنی اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا اکبر بہت بڑا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہ تصنعون کا لفظ جو یہ جمع ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ ان آیات میں مخاطب جو وہ سب کی آپ کی امت ہے، جمع ہے نا، کہ اے امت محمدیہ، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ یعنی آپ کی امت کو بھی تلاوت کا حکم ہے، آپ کی امت کو ہی جو ہے نماز قائم کرنے کا حکم ہے، منکرات اور فاحشات سے رکنے کا حکم جو وہ کس کو؟ پوری آپ کی امت کو ہے۔ اور پھر وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب کے ساتھ جب کسی مسئلے پر بحث کرو تو ان کے ساتھ جو ہے انتہائی احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، شاید وہ تمہاری بات سن لے، نرم لہجے میں بات کرو، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ما سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے زیادتی کرنے والے ہیں، وَقُولُوا، اور ان سے یہ کہو، آمنا بالذی انزل الینا، یعنی مطلب یہ ہے بجائے ان اختلافی مسائل کو چھیڑنے کے جن پر اتفاق ہے اس کو آگے لاؤ۔ اور یہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے نا، یہ بجائے ہم مسلمان آپس میں جو ان چھوٹے چھوٹے مسائل جن میں اختلاف ہے اس کو ہم لا کر جناب علی آپس میں افتراق اور جگڑنے کی کوشش کرتے، لیکن جن چیزوں پر اتفاق ہے اسے آگے نہیں لاتے۔ اللہ نے یہی نسخہ یہاں بتایا کہ جو تمہارا اے ایمان والو، کہ تمہارا اور اہل کتاب کے جو مشترکات ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے، ان پر گفتگو ان سے کرو اور ان سے کہو کہ آمنا بالذی انزل الینا، ہم ایمان لے آئے اس چیز پر جو اتاری گئی ہمارے اوپر، وانزل الیکم، اور جو شریعت یا جو کتاب اتاری گئی ہے کس پر؟ تمہارے اوپر۔ یعنی دیکھو نا، ہمارا ایمان کیا ہے؟ تورات اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے، انجیل منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، لیکن یہ نہیں کہ جو انجیل کے اندر جو اس وقت جو انجیل کے اندر جو چیزیں ہیں یا تورات کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب صحیح ہے، اسے ہم نہیں مانتے، کیونکہ اس میں کافی تحریف ہوئی ہے۔ انجیل پتہ نہیں 4 جو اس وقت موجود ہے، 4 انجیل ہے جو ایک دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے، تو اس میں تبدیلیاں بھی ہوئی ہے۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کا، ان کے تجہیز و تکفین کا سارا منظر نامہ تورات میں لکھا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ کہاں جا گئے بھائی؟ تو مطلب مجملاً ایمان لانا، مجملاً شروع میں ہم نے سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ یعنی الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، یعنی تورات کس کی کتاب ہے؟ تورات اللہ کی، انجیل کس کی ہے؟ اللہ کی، زبور، صحف، لیکن تفصیلات پر ہم ایمان نہیں لا سکتے کیونکہ وہ مبدل ہے، مغیر ہے۔ لیکن عمل کس پہ ہونا ہے؟
قرآن پاک پر۔ یہ چونکہ قرآن پاک باقی تمام سابقہ کتابوں کے لیے یہ نگران بھی ہیں، وہ مہیمنن ہے، یہ نگران بھی ہے، اور سابقہ تمام کتابوں میں جو مشترکہ جو اللہ کی توحید کے حوالے سے رسالت کی باتیں وہ سب قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہاں جو الہنا و الہکم واحد، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے لیے اطاعت گزار اور فرمان بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، جس طرح سابقہ انبیاء جن کا تذکرہ ہو چکا، جس طرح ہم نے ان کی طرف کتاب نازل کی، آپ کی طرف بھی کتاب نازل کی۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ پڑھا لکھا طبقہ اہل کتاب میں سے، وہ سمجھدار طبقہ اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے، جنہوں نے اس قرآن کے متعلق، آپ علیہ السلام کے متعلق جو باتیں اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی ہیں، وہ سمجھدار لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور انہی میں سے، ان میں سے، مکہ والوں میں سے، مَن یؤمن بہ، اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیتوں کا جانتے بوجھتے انکار نہیں کرتے ماں سوائے کافروں کے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، کہ اے نبی آپ اس کتاب قرآن سے پہلے کسی کتاب سے پڑھتے نہیں تھے، یعنی آپ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، آپ لکھتے تھے اس کتاب کو، یا وَلَا تَخُطُّهُ، اور نہ آپ نے لکھا اس کتاب کو بیمینک، اپنے ہاتھ سے۔ اگر یہ ہوتا، آپ لکھا پڑھا ہوا آدمی ہوتا، اذن لارتاب المبطلون، تو لازمی طور پر جو باطل لوگ ہیں وہ کیا کرتے، اس میں شک کرتے۔ یعنی باوجود آپ کو لکھنا نہیں آتے، پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ تو جناب کوئی یعنی یہودی کوئی عجمی آدمی تھا کہ یہ اس سے رات کو قصے سنتے ہیں اور پھر ہمیں آ کر کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ پاگلوں، سمجھتے نہیں کہ جس آدمی پر تم الزام لگا رہے ہو کہ جس سے سیکھتا ہے وہ عجمی ہیں، اور یہ اتنا زبردست جو ہے عربی، وہ عجمی نے اس کو عربی کیسے سکھا دی؟ اس عربی کا تم اتنے بڑے شاعر ہوتے ہوئے، اتنے بڑے فصیح اور بلیغ ہوتے ہوئے تم جواب نہیں دے سکتے، تو وہ عجمی نے کیسے سیکھ لیا؟ تو یہ معجزہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان پڑھ کہتے، وہ اللہ کے وجہ ان پڑھ کا لفظ اس طرح کی جیسے کہ بڑی گستاخی ہے۔ پڑھا لکھا نہیں تھا، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، کیا اس سے کوئی بڑا معجزہ ہو سکتا ہے؟ جس شخص کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہ پڑھا تھا نہ آپ لکھنا جانتے تھے، لیکن پوری دنیا جناب اس کے کیا بن گئے، شاگرد، جس نے پوری دنیا کو سکھایا، جس نے پوری دنیا کا استاد، جو تمام استادوں کا استاد، یہ ایک معجزہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عطا کیا کہ آپ نے دنیا کو سکھایا، اور اس کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں آپ نے فرمایا ان امۃ امیۃ، کہ بلکہ نا هو الذی بعث فی الامیین، عرب والے خود کیا تھے، امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو امیوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے امی نبی کو اللہ نے امی بھیجا، اور امی کے اور پھر اس کی دلائل موجود ہے کہ آپ ہمیں کہ ان امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب، کہ ہم بغیر پڑھے لکھی امت ہے کہ ہم نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کتاب۔ آپ نے فرمایا کہ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کتنے بن گئے، 30۔ دوسری دفعہ فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کتنے بن گئے، 29۔ سے یہ انگلی کا انہیں بند کر دیا نا، تو عربی میں نے یا تو 30 کا یا کتنے کا ہے، 29 کا ہے۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر
جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لکھ رہے تھے صلح حدیبیہ، یہ صلح حدیبیہ کس سن میں ہے؟ سن 6 ہجری میں، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ ھذا ما قاض به محمد رسول اللہ۔ تو اس کافر نے کہا کہ جو کافروں کے ذکر کی ہم تو آپ کو رسول تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ آپ لکھو کہ ھذا ما قاض به محمد بن عبداللہ، یعنی یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے قریش والوں سے کیا۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے مٹا دو، اسے جو لکھا نا یعنی ھذا ما قاض به محمد رسول اللہ کو مٹاؤ۔ حضرت علی نے قسم اٹھا کر کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اپنے ہاتھ سے مٹانے والا نہیں ہوں۔ آپ نے پھر مجھے بتاؤ، حضرت علی نے بتایا کہ یہ سطر ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے قلم پھیر کر اسے مٹا دیا، یعنی آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ اور پھر آپ نے کہ انا محمد بن عبداللہ و انا رسول اللہ، یعنی میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور میں رسول اللہ بھی ہوں۔ رسول اللہ لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو، بات کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو لہذا یہ کوئی گستاخی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو امی جو ہے وہ پچھلی کتابوں میں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات، یعنی تورات اور انجیل میں بھی آپ کے لقب کے ساتھ کیا لکھا؟ الرسول النبی الامی، النبی الامی ہے۔ تو یہ تو معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام اگرچہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کو آپ، پوری کائنات کو آپ سکھا کر گئے، آپ استادوں کے استاد ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو پڑھیے، تلاوت کیجئے، ما اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، من الکتابی کتاب میں سے، یعنی قرآن پاک جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجئے، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا کہ اس لیے کہ بے شک نماز روکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برے کاموں سے،
وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا، اور نہ جھگڑا کرو، نہ بحث مباحثہ کرو، اہل الکتابی، اہل کتاب سے، الا باللتی، مگر اس چیز کے ساتھ، ہی احسن، جو سب سے زیادہ بہتر ہو۔ یعنی اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے انتہائی نرمی کے ساتھ اچھے طریقے سے ان سے بحث کرو، ان سے مجادلہ کرو۔ الا الذین ظلموا، ما سوائے ان اہل کتاب کے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، یعنی جو اہل کتاب میں سے جو ظلم کرنے والے، جو حد درمی پر اتر آنے والے ہیں، ان کے ساتھ انہی کے لہجے میں بات کر سکتے ہو، ورنہ عام اہل کتاب کے ساتھ بہترین اور نرم لہجے میں ان کے ساتھ مباحثہ کرو، جدال کرو۔ اور ان اہل کتاب میں سے جو ظالم ہیں، جو جھگڑنے والے ہیں، ان سے بھی بجائے جھگڑنے کے، ان سے وقولوا، یہ کہو کہ آمنا بالذی، کہ ہم ایمان لے آئے اس چیز پر، یعنی اس کتاب پر، انزل الینا، جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، وانزل، اور اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے، الیکم، تمہاری طرف، یعنی ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات اور انجیل اور جو پچھلی کتابیں ہیں، مجملاً ہمارا ایمان ان پر بھی ہے، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود، واحد، حقیقت میں ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اسی اللہ اور اسی معبود کے لیے مسلمون، فرمان بردار اور مطیع ہونے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جس طرح ہم نے پچھلے انبیاء پر، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ وغیرہ پر ہم نے کتاب نازل کی، اسی طرح انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری، فالذین، پھر پس وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر۔ جو ان میں سے اہل کتاب میں سے بھی جو حق والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان مکہ والوں میں سے بھی، وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان مکہ والوں میں سے، من یؤمن بہ، ایسا انسان ہے یا ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں اور یا لانے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے مکہ والے قرآن پر ایمان نہ لائے، بلکہ جو جو ایمان لائے شروع میں، وہ کہاں کے رہنے والے؟ سارے مکہ والے ہی تھے۔ تو اہل کتاب میں سے لوگ ایمان لاتے ہیں، اسی طرح مکہ والوں میں سے بھی اس قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ وما یجحد، جانتے ہوئے نہیں انکار کرتے۔ جہد کا معنی جو ہے جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے کسی چیز کا انکار۔ وما یجحد، اور جانتے ہوئے نہیں انکار کرتے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، الا الکافرون، ما سوائے کافروں کے۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، وما كنت تتلو، اور آپ نہیں پڑھتے تھے، من قبلہ، اس قرآن پاک سے پہلے،
من کتاب، کسی کتاب سے، یعنی مطلب آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، ولا تخطہ، اور نہ آپ اس کتاب کو لکھتے تھے بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کو لکھنا آتا تھا اور نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا۔ اگر آپ پڑھنا اور لکھنا اس قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے آپ جانتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اذا لارتاب المبطلون، پھر یہ باطل لوگ جو ہے وہ قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے خود لکھا ہے، یہ خود لکھنا اور پڑھنا جانتا تھا، لہذا یہ خود اپنی طرف سے لکھ کر لائے ہیں، تو اذن پھر لارتاب، ضرور جو ہے وہ شک کرتے المبطلون، باطل لوگ۔ ان آیات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، خاص کر جو مکہ میں جو ایمان والے تھے، جن مشکلات اور جن تکلیفوں اور جن مصائب کا وہ شکار تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں صبر کرنے کی تلقین کی، صبر کی اللہ تعالیٰ نے انہیں ترغیب دلائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کا بھی تذکرہ کیا جن کو تکلیفیں پہنچائی گئی، اور